بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی تو پچھلی قسط آپ کو یاد ہی ہوگی، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، اس لیے میرے خیال میں اس کا خلاصہ میں کیا کرنا ہے میں نے، تو ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے مکہ میں، جو ان دنوں بکہ کہلاتا تھا، وہاں پر بسا دیا تھا جی، اور وہاں پر لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے اور آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ خیر و عافیت سے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات لوگوں کو پہنچا چکے تھے اور لوگ اس پر عمل کر رہے تھے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر کوئی بادشاہوں والا سسٹم نہیں تھا۔ جی وہاں کا جو سیاسی نظام تھا وہ قبائلی تھا، ان کے قبیلے تھے، تو دو بڑے قبیلے تھے بکہ اور اس کے ارد گرد۔ جی، ایک کو آپ کہہ لیں بنی جرہم، ٹھیک ہے، بنی جرہم، جرہم، اس کو عام طور پر لوگ جرہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ اصل میں جرہم ہے اس کا نام۔ اور ایک دوسرا بھی قبیلہ ڈیولپ ہو گیا تھا جس کو بنو خزاعہ کہتے تھے۔ بنو خزاعہ، ہاں، تو بنی وہی آپ جانتے ہیں، بنو یا بنی یہ اولاد کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو قبیلے، اور بھی قبیلے ہوں گے لیکن یہ پرومیننٹ قبیلے تھے اور یہی کعبہ کا انتظام سنبھالتے تھے۔ اور لوگ آتے تھے، ظاہر ہے کہ لوگ دور سے آتے تھے، ان کو کھانا پلانا، ان کے لیے سسٹم کرنا، یہ سارا بنو جرہم یہ کرتے آئے تھے۔ بنو جرہم جو ہے وہ جب تک اچھے طریقے سے انتظامات کرتے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی 100 سال، تو وہ ٹھیک رہا، لیکن پھر بنی جرہم جو تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لوگ ان کو فیسیں رکھ دی، کوئی ٹیکس جیسے ٹیکس کی شکل میں کہ جی ہمیں یہ دیں، ہمیں وہ دیں، تو وہ اور سہولیات بھی کم کر دی، تو پھر ایک بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں بنو خزاعہ جو ہے نا وہ ان کی جگہ پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، بنو خزاعہ جو ہیں وہ بھی کچھ عرصہ ہی ٹھیک رہے، لیکن پھر اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ اور وہ کیا؟ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا عمر بن لوہی، عمر بن لوہی، ہاں، لام ہی لوہی، تو وہ سفر کے لیے گیا، لوگ جاتے ہوں گے، تو اس نے شام کے علاقے میں، سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، اور کہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور وہ بڑے خوبصورت بت ہیں، لوگ بڑے وہاں پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں، ایک جیسے فیسٹیول ٹائپ، اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ فیسٹیول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کعبہ تو بڑا سمپل سا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت اور لوگ وہاں پر طواف کر رہے ہیں اور بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر کوئی فیسٹیول کا ان کو نہیں لگا، ان کو بیسیکلی فن چاہیے تھا، فن، اور لوگ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ زیادہ آ رہے ہیں اور بڑے ان کے آؤ بھگت ہو رہی ہے ان کے پروہتوں کی جو ان کے ہیں، اور ان کے وہاں پر کوئی خاص نہیں تھا، تو اس سے وہ بڑا انسپائر ہوا، انہوں نے کہا ہمارا بھی کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ پیچھے بڑی کہانیاں آئی ہوں گی، اور تب جا کر اس نے وہاں پر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اب میں آپ کو بڑے شارٹ طریقے سے بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر گیا، اس نے شام میں بت دیکھا، وہاں بت پکڑا اور آ کر کعبہ میں رکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اس کو اسٹرگل کرنی پڑی ہوگی، بات ہے وہ سردار تھا، لوگ ماننے پہ مجبور ہو گئے اور اس کا سلسلہ چل رہا۔ تو پہلی دفعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے کہ عمر بن لوہی جو ہے تھا وہ مکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا بیت اللہ، وہاں پر اس نے بتوں کی پرستش کو رواج دیا۔ اچھا، تو وہ بیسیکلی فاؤنڈر تھا آپ کہہ لیں۔ تو اس سے اللہ کا گھر جو ہے وہ بتوں کا گھر بن گیا، یہاں تک کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو 360 بت کہتے ہیں کہ کعبہ کے اندر موجود تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ توحید ختم ہوگی اور لوگ کعبہ تو آتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بجائے وہ بتوں کی پوجا، اور بتوں کے بھی کنسیپٹ بڑا کیا تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کا بڑا چہتا ہے، حضرت اسماعیل کے بت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا،
تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، ہم تو بہت اچھے لوگ اس طرح نہیں رہے، تو ہم ان کو خوش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، تو یہ ہمیں دعا اللہ تعالیٰ کی کے سامنے پیش کریں گے تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ تو آج بھی ہم دیکھیں گے یہی فلسفہ بہت سارے بتوں میں موجود ہے، بتوں کے جو ماننے والے ہیں، مسلمانوں میں بھی اب بعض اوقات ہم یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی بڑے بزرگ کو ہم خوش کریں گے، وہ اللہ کے ہماری وہ اللہ کے سفارش ہماری جو پیر والا ایک سسٹم ٹائپ جو ہے، تو وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو مانیں اور وہ میرے ہاں آپ کی دعا لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ سے مانو، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میں تمہارے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو آپ مجھے پکارو، میں تمہاری بات مانوں گا، اگر وہ درست ہوئی، تمہارے حق میں بہتر ہوئی اور وہ اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہوا، تمہارا بھی فائدہ ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ اسے مانے گا، صحیح طریقے سے کی جائے۔ اور اللہ کے ہاں تو یہ سسٹم ہے توحید کا جسے کہتے ہیں، اور یہی ہمیشہ سے چلتا آیا۔ تو وہ یہ شرک اس طرح سے آ گیا کہ آپ نے پہلے بت کو خوش کرنا ہے اور بت نے آپ کی سفارش جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کرنی۔ اور یہ سلسلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا، انہیں صرف بتوں کی وہ سمجھنے لگے کہ انہی بتوں نے ہی دنیا کو بنایا ہے اور اب ان کی ہم نے نشانی بنا لی ہے۔ بس یہ ہو گیا کہ یہ نشانی ہے قوتوں کی جو کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ سلسلہ آ گیا۔ اچھا، ادھر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ایک طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہدایت کا ذریعہ بنی اسماعیل سے شروع ہوا۔ تو یہاں پر بت پرستی تھی اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں لعنت کر دینا۔ لعنت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر کے سلسلہ شروع کر دیا نبوت کا عرب میں، اور یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو قریش، جی، اور یہ وہی خاندان تھا جو کہ کعبہ کا انتظام سنبھالتا تھا۔ قریش اصل میں ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی شاخ ہے، اس سے بھی پیچھے جائیں تو وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے، اس سے بھی پیچھے جائیں تو وہ بنو جرہم کہلاتا ہے، اور بنو جرہم کہلاتا ہے۔ تو یہ قبیلوں کی بھی آگے سب کاسٹ ہوتی ہیں، سب ڈویژنز ہوتی ہیں، تو جو سب ڈویژنز میں سے ایک ڈویژن جو ہے نا وہ قریش کی تھی، اور اس میں بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ میں آپ کو ایک دو دلچسپ بتا دیتا ہوں کہ بنو خزاعہ بھی چلے گئے، پھر بنو جرہم دوبارہ آ گئے، اور اس میں سے ایک بڑے حضور کے دادا سے بھی پیچھے ایک بڑے زبردست شخص تھے جن کا نام قصی بن قلاب تھا، وہ بڑے ہی ویژنری آدمی تھے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بڑا چشمہ تھا زمزم کا۔ وہ ان کی لڑائیوں میں انہوں نے ان کو دفنا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، یعنی کہ بنو خزاعہ کو جب وہاں سے نکالا نا بنی جرہم نے، تو انہوں نے کیا کیا کہ زمزم کا جو چشمہ تھا اس کو بند کر دیا، اور اس طرح سے بند کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کوئی چشمہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، چھپا دیا، بالکل چھپا دیا۔ تو قصی بن قلاب کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ ان کو خواب آیا، اور انہوں نے اس خواب کی روشنی میں وہ جگہ ڈھونڈ نکالی جہاں پر اوپر انہوں نے مٹی ڈال کر، پتھر ڈال کر چشمے کو بند کیا ہوا تھا، تو انہوں نے چشمے کو جاری کر دیا۔ اس سے بہت وہ لوگ خوش ہوئے۔ قصی بن قلاب کے بعد دوسرے بڑے سردار آئے جن کا نام عبد المطلب تھا، یہ حضور کے دادا۔ اچھا، انہوں نے بھی بہت اچھا کعبہ کا انتظام جو ہے ان کے دور میں ہوا، وہ بھی بڑے ویژنری آدمی تھے۔ قصی بن قلاب تو بہت ہی زیادہ
تھے نا، تو انہوں نے بڑی سہولتیں دی، بڑے کعبے میں بڑے بنائے، ڈپارٹمنٹ بنائے کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو حاجیوں کو پانی پلائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی امانتوں کی حفاظت کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو سفری سہولتیں فراہم کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے امن و امان کا بندوبست کریں گے، ان کو حفاظت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے بڑے اس کے محکمے بنا دیے، یہ پانی پلائیں گے اس طرح، تو وہ انہوں نے بڑا سسٹمیٹک کام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے بھی ایک بڑا کام کیا، بلکہ ان کے دور میں ایک بڑا واقعہ ہوا، اچھا، کعبہ پر حملہ ہوا۔ او اچھا، آپ کو اس کے بارے میں شاید معلوم نہ ہو کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا، وہ بڑا حسد کرتا تھا کہ جی یہ کعبہ جو ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہ ایک بڑا مرکز ہے، دور دور سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے علاقے میں ایک بڑا بناؤں۔ وہ ایک چھوٹا سا سردار تھا، اس نے اپنے بادشاہ جو مسیحی تھا، عیسائی تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر ایک کلیسا بنایا، بڑا اچھا بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ عرب کے اس کعبہ کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں گے، لیکن لوگ ادھر نہیں گئے، بلکہ الٹا لوگوں نے مطلب کہ ایک روایت کے مطابق وہاں پر غلاظت پھینک دی، مطلب کہ بڑی ایک طرح سے ریزنٹمنٹ دکھائی، ناراضی دکھائی، ڈسریسپیکٹ کیا، ہاں ڈسریسپیکٹ کیا۔ تو اس کو ایک بہانہ مل گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں حملہ کروں گا۔ تو وہ آپ کو بڑا معلوم واقعہ ہے، سورہ فیل میں قرآن مجید میں اس کا آیا کہ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ میں آ گیا، اور اس نے بڑی کوشش کی کہ پہلے راستے میں جو بھی لوگ آتے تو اس زمانے میں نا لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ جب بادشاہ جب ایک علاقے سے جس علاقے کی طرف جاتا حملہ کرنے کے لیے، تو راستے میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا جاتا تھا، اپنی فوج کو بڑا کرتا جاتا تھا، اور جو نہیں مانتے تھے نا ان کو بہت ظلم و زیادتی سے تباہ کر دیتا تھا، تاکہ لوگ ڈریں کہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس طریقے سے وہ آتا گیا۔ کچھ لوگ جنہوں نے ان کی ابرہا کی مدد کی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے ابرہا کی مدد نہیں کی، اور جب وہ اس کے نزدیک آیا تو اس نے اونٹ جو تھے عربوں کے، قریش کے اور باقی بنو ہاشم کے، وہ سارے کے سارے لے گیا۔ ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، تو اس کا خیال تھا کہ اب میں اس کو بلاؤں گا حضرت عبد المطلب کو اور کہوں گا کہ میری مدد کرو، میرا کوئی مقابلہ نہ کرو، اور میرے بلکہ کعبہ کو ڈھانے میں میری مدد کرو، اور تم مسیحی مذہب اختیار کرو تو ہم یہاں پر ایک بنائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب آئے، تو انہوں نے آ کے بڑی دلچسپ بات کی۔ وہ کیا؟ ابرہا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں خوف نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، تمہارے اونٹ لے آیا ہوں، تو یہ تمہارا کب کون بچائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم نا میرے اونٹ دے دو، اچھا، بس۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کو تو پتا تھا کہ یہ بڑی حفاظت کریں گے، یا اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ مشہور ہے، تو یہ تو بڑا ہی مجھے کیا کیا دھمکائیں گے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے مذاق اڑایا، آپ کو بس اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے جو میری چیز ہے اسی کی فکر ہونی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر اللہ کا ہے، وہ جانے اور تم جانے، تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ اونٹ لے کر چلے گئے، اور جا کر انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ابرہا واقعی بڑی فوج ہے، اور ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے نا۔ تو یہاں پر دو طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ اچھا، ایک کہانی کیا ہے کہ ابرہا اپنا لشکر لے کر آ گیا، جب وہ وہاں پر آیا تو اوپر سے پرندے آئے، ان کی چونچوں میں پتھر تھے، وہ پتھر جس ہاتھی پر یا سوار پر لگتا وہ ختم ہو جاتا، وہ ایک طرح کا آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گرنیڈ بنا دیا، وہ جس پر لگتے تھے وہ ختم ہو جاتا تھا، اور وہ اس طریقے سے سارے مر کھپ گئے، اور ابرہا صرف بچا، اور وہ بھی راستے میں جا کر کہیں مر گیا۔ ایک کہانی یہ ہے، یہ عام طور پر یہی مانی جاتی، بہت مانی جاتی، لیکن
ایک دوسری ریسرچ بھی ہے. ہوں، وہ ہمیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب وہاں سے آ گئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہمیں بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہم اس فوج کا میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فوج یہاں تک پہنچتے ہوئے وادی محصر میں سے گزرے گی اور وہ ایک تنگ وادی ہے. اگر ہم وہاں سے پتھر وتھر پھینکیں اس پر تو آپ کو پتا جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ایک پتھر اگر پھینکے تو وہ ایک سارا پتھر لینڈ سلائڈ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جگہ خالی کر دیں گے اور لینڈ سلائڈ کی جگہ کی طرح سے مقابلہ کریں گے. آگے اللہ نے جو منظور ہوگا وہ کر دیں گے. ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو وہ جب فوج وہاں پر آئی تو انہوں نے جو بھی ان کے بس میں تھا وہاں پر 1000 2000 جو بھی بندے وہ تھے وہ انہوں نے پتھر پھینکے اور وہ بڑے بڑے پتھر تھے. وہ وادی بھی تنگ تھی تو وہ کچلے گئے اور ان کی لاشیں بکھر گئیں. اب دیکھیں ہاتھی کو جب کچھ ہوتا ہے نا نقصان پہنچتا ہے تو وہ واپس بھی بھاگتا ہے. اور جب واپس بھاگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جو بھی راستے میں آئے گا اس کو کچل ڈالے گا. اس طریقے سے وہ ہاتھیوں کی کچلنے سے وہ بہت ساری فوج ان کی اس سے تباہ ہوئی اور بھاگی بھی. اب ان کی لاشیں بکھر گئی تو ان لاشوں کو اب ختم کرنا تھا. وہ تو بہت بڑی فوج تھی. اب یہ مکہ والے ان کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے, لاشیں نہیں اٹھا سکتے تھے. تو ان لاشوں کو کھانے کے لیے جانور آئے, گدھا ہے. تو عربی میں ایک محاورہ ہے پرندے بھیجنا. اس کا مطلب عربی لٹریچر میں یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی لاشیں کھانے کے لیے پرندے بھیجنا. اچھا, وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ پتھر پھینک. اور وہ بھی گلوریفائی کرنے کے لیے, جیسے ہم آج بھی 65 کی جنگ میں بھی ہوئی تھی تو ہم سمجھتے ہیں کئی بڑے بزرگ آ گئے, انہوں نے بم جو ہے نا وہ کیچ کر لیے اور چلنے نہیں دیے. یہ تو آج کے دور میں ہو رہا ہے. تو اس دور میں جو بتوں کو مانتے ہیں انہوں نے کیا کچھ مشہور نہیں کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے جو بہت کم لوگ مانتے ہیں, مجھے اس تحقیق پر بڑا ہے کہ اعتماد ہے کہ یہ تحقیق مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے نا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. اچھا, پھر ایک یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بات لگتی ہے کہ انہوں نے کوشش کی, اللہ نے ان کی مدد کی. پھر یہ بھی اس میں آتا ہے کہ وہ عربی کا محاورہ عربی لٹریچر میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اس زمانے کا لٹریچر ہم پڑھے نا تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, اشعار ملتے ہیں کہ پرندے بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا جی. اور تیسری بڑی بات مجھے یہ کنونس کرتی ہے کہ وہاں پر لاشوں کو کہاں, وہ ہاتھی تھے. ہاتھی کو اٹھانے کے لیے ان کو کتنی مصیبت کرنی پڑی ہوگی. تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے وہاں بھیجے. وہ پرندے آگے ہوں گے. آپ میں خود ہمارا گاؤں ہوتا تھا نا تو اس میں ایک کوئی جانور مر جاتا, بھینس مر جاتی تو اس کو لوگ ڈال دیتے تھے اور گدھے آ جاتی تھی, خود ہی گدھے آ جاتی اور بھی پرندے آ جاتے, ارد گرد جانور آ جاتے. تو وہ بڑے بڑے جانور جو ہوتے ہیں نا وہ 1-2 دن میں ختم ہو جاتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اپنے گاؤں میں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پرندے ان معنوں میں بھیجے کہ وہاں پر وہ ساری جگہ کو صاف کر دیں. تو اس کے بعد یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ بڑا واقعہ ہے اور اس کو عرب کی ہسٹری میں عام الفیل کہا جاتا ہے, ہاتھیوں کا سال. اچھا, تو یہ بڑا ایک واقعہ تھا کہ کیسے ایک بادشاہ آیا, اس کی فوج تھی, وہ فوج کعبہ پر حملہ آور ہوئی لیکن وہ تباہ ہو گئی. تو اس کو بڑا فخر کرتے تھے عرب کے لوگ, اور ان کی شاعری میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے
لیکن کیونکہ عرب باقی علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بادشاہ نہیں تھا جو اس کو بڑے فخریہ اس میں لکھتا اور اس کے کتبے بناتا، وہ نہیں ہوا. شاعری میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور عربوں میں اس کا بہت فخر سے ذکر ملتا ہے. بکس میں جو پوئٹری کی بکس، پوئٹری کی بکس ہیں وہ بھی عربوں میں تو اس کو بس لکھتے تھے، کاغذ پر لکھ کر لٹکا دیتے تھے اور رکھ لیتے تھے. کوئی بک کی فارم میں تو بہت بعد میں آیا ہے، لیکن شاعری میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ واقعہ ہم تیسری قسط میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کن حالات میں کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو اگلی قسط ہم ٹھیک ہے، تو ملیں گے ہم اب نیکسٹ پارٹ میں. آپ سب کا رمضان اللہ کرے ایسے ہی اچھا چلتا رہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.